أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. اور اس وقت کو یاد کیجیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ہے میری قوم یقیناً تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تمہارے گوشالہ پرستی کی وجہ سے، گائے کے بچڑے کی پرستش کرنے کی وجہ سے، لہذا تم سب کے سب اپنے پیدا کرنے والے کے دربار میں توبہ کرو اور اس توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے رب کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کیجیے جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یا ہرگز ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کھلی آنکھوں دیکھ لیں۔ پھر ایک چیخ نے تمہیں پکڑا، پھر اللہ کا ایک عذاب تمہارے اوپر مسلط ہوا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو تمہارے موت کے بعد دوبارہ پھر زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا اور ہم نے حکم دیا کہ کھاؤ تم اس پاکیزہ غذاؤں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 54، 55، 56 اور 57۔ ان چاروں آیتوں میں الگ الگ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اس سے پہلے رکوع میں مخاطب کیا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیلیوں میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ اب وہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، وہ واقعات دلائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اے اللہ میری قوم میں ایک بڑے طبقے نے، ایک بڑی تعداد نے گائے کے بچڑے کی پوجا کی ہے، پرستش کی ہے، ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ تو قوم نے خود درخواست کی حضرت موسیٰ سے دعا فرمائیں توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جن لوگوں نے گائے کے بچڑے کی پرستش نہیں کی ان کے ہاتھ میں تلوار اور خنجر دیے جائیں، اور جن لوگوں نے پوجا کی ہے وہ مجرم ہیں وہ بیٹھ جائیں سر جھکا کر اور یہ ان کو قتل کر دیں۔
حضرت موسیٰ نے فرمایا قتل کے بعد کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، غنیمت ہوا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے اس فیصلے کو مان لیا۔ جن لوگوں نے گائے کے بچڑے کی پرستش کی تھی وہ سب کے سب ایک مقام پر بیٹھ گئے، اور جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی، پرستش نہیں کی تھی، انہوں نے تلوار اور خنجر لے کر تیار ہو گئے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے سخت اندھیرا چھا دیا، ایسے بادل چھا گئے، تاریک کالے بادل کہ اتنی تاریکی ہو گئی، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ کوئی کسی کو دیکھ کے پہچان نہیں رہا تھا، کیونکہ ایسا منظر سامنے تھا کہ باپ قتل ہونے والا ہے، اس کا بیٹا خود قاتل بن رہا ہے، بھائی قتل ہونے والا ہے، بھائی قاتل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرا چھا دیا، یا تاریک بادل وہاں پر متعین کر دیے گئے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ وہاں سامنے موجود ہیں، کھڑے ہوئے، ادھر سے قتل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہاتھ سے ٹٹوڑ رہے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں اندھیرے کی وجہ سے، اور قتل کرتے جا رہے ہیں، لاشیں گرتی جا رہی ہیں، حضرت موسیٰ اس کے اوپر چادر ڈالتے جا رہے ہیں، قتل ہونے والوں کے بچے، ان کی بیوی حضرت موسیٰ کے سامنے آ کے رو رہے ہیں، دعا کر دیجیے اللہ معاف فرما دیں، دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ ایک بڑی تعداد قتل ہو گئی، ان کی تعداد 70,000 کے قریب آتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میرے قوم کی تعداد ویسے ہی بہت کم ہے، تو پورے ختم ہو جائیں گے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ ہاں اب ہم نے معاف کر دیا، اب رک جاؤ۔ اس وقت تک مقتولین کی تعداد 70,000 کے قریب ہو چکی تھی، اور اب یہ قتل کا سلسلہ روک دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ یہ قتل ہونے والے کہاں ہیں؟ رب العالمین نے موسیٰ یہ مقتولین میرے یہاں موجود ہیں، یرزقون، انہیں رزق فراہم کیا جا رہا ہے، جیسا کہ شہدائے احد کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے تم ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں، انہیں روزی فراہم کی جا رہی ہے، رزق فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آج اس مقام پر جو قتل ہوئے ان کی توبہ قبول ہو گئی، وہ شہید کہلائیں گے، ہمارے یہاں وہ حیات ہیں اور ہم انہیں روزی پہنچا رہے ہیں۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے اس کے بعد تم سب کو معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو اللہ تعالیٰ کا، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت میں فرمایا فتوبوا الی بارئکم، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اسماء حسنہ، اس اسماء حسنہ میں سے لفظ باری کو یہاں لیا گیا ہے، اور باری ان کے معنی ہیں عدم سے وجود بخشنے والا، خالق پیدا کرنے والا۔ تم لوگوں نے گائے کے بچڑے کو خدا سمجھ لیا تھا، تمہارا خالق ہے، تم نے اس کی پوجا کی تھی، اصل خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اے لوگوں تم توبہ کرو اپنے خالق کے پاس، الی بارئکم، اپنے رب کے پاس، اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور توبہ قبول کرنے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ ایسے سخت احکام بنی اسرائیل پہ آئے، ان لوگوں کی تعدی اور ظلم اور نافرمانی کی بنیاد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، احسان ہے اس امت محمدیہ پر کہ اس امت پر ایسے سخت احکام نہیں آئے۔ قاتل ہو، زانی ہو، بدکار ہو، سارق ہو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے۔ توبہ کرنے کے جو طریقہ ہے، گناہ سے توبہ کر لے،
دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، انتہائی نادم و شرمندہ ہو اپنے برے کام پر، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ہی قبول نہیں کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ التائبون محبوبون الی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے اللہ کے وہ پسندیدہ ہوا کرتے ہیں۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم بے حد احسان ہے، ایسے سخت احکام اس امت کے اوپر نہیں آئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 ہے 55، اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ، پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں اور یاد کیجیے اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یا ہرگز ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں دیکھ لیں، پھر تمہیں عذاب الہی نے آ پکڑا۔ یہاں صاعقہ کا لفظ ہے، سخت آواز کو بھی کہتے ہیں، بجلی کی چمک کو بھی کہتے ہیں۔ سخت بجلی چمکی اور اس بجلی میں اس چمک میں سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے تحت واقعہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے آسمانی کتاب توریت لے کر اپنی قوم کے سامنے حاضر ہوئے، اپنے قوم کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے احکام کو ماننا ہے، تو قوم میں کچھ گستاخ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کہاں سے اٹھا کے لا لی، کس نے دیا آپ کو؟ جبکہ ہونا تو یہ تھا جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی و رسول مان لیا تو ان کی ہر بات پر 100% ایمان لانا لازمی تھا، شک کرنا شبہ کرنا اس کی تو گنجائش تھی ہی نہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے حضرت موسیٰ پر کہ آپ اپنی قوم میں سے کچھ لوگوں کو چن لیں۔ اس موقع پر مفسرین نے احادیث کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے بہتر سے بہتر لوگوں کو چنا، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ 70 اچھے لوگوں کو چنا، نیک ہیں، صالح ہیں، سمجھدار ہیں، سچے ہیں، واقعی یہاں گواہی دیں گے، سب لوگ مان لیں گے۔ ان 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ اس مقام پر پہنچے تو آسمان سے بادل نازل ہوا، سفید بادل قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادل کے اندر تشریف لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، کلام الہی، اے موسیٰ اور اے قوم موسیٰ، موسیٰ ہمارے نبی ہیں اور ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے آپ کی ہدایت کے لیے، اس کے احکام بہت اہم ہیں، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس کو مانو، عمل پیرا ہو اس کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ کی پیشانی پہ ایک چمک پیدا ہوتی تھی، وہ چمک ایسی ہوتی کہ دیگر لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، اور حضرت موسیٰ کی پیشانی کے اوپر سے ایک نورانی ایک نور اوپر کی طرف چمکتا ہوا نظر آتا تھا، کیونکہ وہ نور کی روشنی اتنی تیز ہوتی تھی کہ لوگ نہیں دیکھ پاتے، تو ایک پردہ حائل ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے جب بات سنی تو کہا، اے موسیٰ آواز کس کی ہے، کون بول رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ، ہم تو آپ کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ اللہ معاف۔ یہ قوم کے اچھے لوگوں کا حال تھا۔ حضرت موسیٰ اپنے قوم میں سے 70 لوگوں کو چن کر لے گئے تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چنا، انتخاب کیا ہمارے پاس آنے کے لیے، ہمارے وقت متعین پر۔ جب منتخب لوگوں کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، وہاں پارے 9 میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی
کہ اے موسیٰ ہم آپ کی بات پر یقین کیسے کریں جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں. تو ایک سخت زلزلہ آیا، اور یہاں آیت ہے الصاعقہ، بجلی. تو ہو سکتا ہے بجلی چمکی اور بجلی کی چمکنے پہ زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب مر گئے، کیونکہ ایسی گستاخی کر دی انہوں نے. ایک حضرت موسیٰ پر ایمان کا مشکوک ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ایمان مشکوک ہو گیا، تو سب کے سب مر گئے، ختم ہو گئے، وفات ہو گئی سب. حضرت موسیٰ اور گھبرائے، اب اگر میں پلٹ کر اپنی قوم میں جاؤں تو لوگ کہیں گے موسیٰ ہمارے لوگوں کو کہاں غائب کر دیا آپ دھوکے سے مروا دیا ان کو. قال رب لو شئت أهلكت من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. دعا فرمائے اے اللہ اگر آپ چاہتے تھے اس سے پہلے بھی ان کو ہلاک کر سکتے تھے، آپ جانتے تھے اے اللہ یہ لوگ گستاخی کریں گے تو پہلے ہی ان کو ہلاک کر دینا تھا. اے اللہ ہمارے ان بیوقوف لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، ہمارے ان بیوقوفوں کی بیوقوفانہ حرکت آپ ان کو ہلاک کر دیں. اے اللہ بے شک یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، آپ جسے چاہیں گمراہ کر دیں، جسے چاہیں آپ ہدایت دے دیں. اس طریقے سے دعا فرمائیے اے اللہ میری قوم بہت ہی شریر ہے، شرپسند ہے، مجھ پر الزام لگائیں گے کہ ہم نے ان کے لوگوں کو مروا دیا ہے، اے اللہ انہیں زندگی عطا فرما دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی بخش دی، پھر دوبارہ پھر ان کی روحوں کو ان کی جسموں میں لوٹا دیا. اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 56 میں 56 میں اس میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو دوبارہ پھر زندہ کیا تاکہ تم میرا احسان مانو. دوبارہ زندگی بخشی اللہ تعالیٰ نے. ان لوگوں نے کہا اے اللہ ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تھا، آواز آپ ہی کی تھی، یہ کتاب آپ ہی کی ہے، حضرت موسیٰ آپ کے رسول برحق ہیں، ہمیں اس پر خوب ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے. اس کے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا ہے جس کی تفصیل آتی ہے اسی پہلے پارے کے آخری میں 12 اور 13 رکوع میں جانے کے بعد، لیکن میں اشارہ کر دوں یہ 70 منتخب افراد جو کہ گستاخی کی بنیاد پر ہلاک کیے گئے، پھر زندہ کیے گئے، پھر ایمان لائے، ہم جا کے قوم کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے ہم سے کلام فرمایا ہے، ہم نے اپنے کانوں سنا حضرت موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے. جب یہ لوگ اپنے قوم واپس آئے تو وہاں بھی غلط بیانی سے کام لیا اور یہ کہا قوم کے سامنے آ کے بے شک یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اللہ کا کلام ہے، حضرت موسیٰ رسول برحق ہیں. غلط بیانی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے جن احکام پر تم سے ہو سکے عمل کر لو، جو نہ ہو سکے چھوڑ دو. یہ فرمایا یہاں غلط بیانی سے کیا لیا، یعنی موت کا مزہ چکھ لینے کے بعد بھی آ کر ان لوگوں نے غلط بیانی کی ہے اپنی قوم کے سامنے. پارے 9 میں واقعہ بیان کیا گیا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جب ان لوگوں نے آگے غلط بیانی سے کام لیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے، موسیٰ رسول برحق ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اس پر چاہو عمل کرو، اس کو چاہو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. طور پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان، ایک پہاڑ کا بہت بڑا حصہ حضرت جبریل نے اٹھایا، وہاں سے اکھاڑا اور یہ لوگ جہاں موجود تھے لا کر اس سب پر معلق کر دیا. بتاؤ اس کتاب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ ہمارے سر پہ آ چکا ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ
گمان یہ کرنے لگے کہ ان پر گر جائے گا. ہم نے کہا جو کچھ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں باتیں ہیں اس کو یاد کرو، پڑھو، پڑھاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ. ان لوگوں نے اس وقت وعدہ کیا، ہمارے شرم کے خوف کے جھک گئے اور پلٹ پلٹ کر پہاڑ کو دیکھ رہے کہ کہیں گرتا کہ نہیں گرتا. وعدہ کیا ہمیں اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس کی تمام باتوں کو مانیں گے، ایک ایک حرف پر عمل کریں گے اور کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. جب وعدہ کیا تو اللہ نے پہاڑ کو وہاں سے ہٹایا. یہ قوم اتنی سرکش قوم تھی اور عزم اور ہمت اور ایمان کے لحاظ سے انتہائی کمزور قوم. تعجب ہوتا ہے کہ آخر ان کی سرشت میں کیا داخل تھا، ان کی فطرت کیسے بن چکی تھی. ایک طرف نبی مانتے ہیں اور نبی کی بات نہیں مانتے، عذاب الہی سے دو چار ہوئے پھر بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. تو یہ ہے اس قوم کا حال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات اس لیے بیان کیا ہمارے سامنے کہ ہم ان کے جیسا نہ بنیں، ہم قرآن پاک کو، حدیث پاک کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا آپ نے تمسکو بالنواجذ، قرآن پاک کو، حدیث پاک کو ڈاڑھ کی دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو. یہ ایک تعبیر ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کی، کوئی حکم اس کا چھوٹنے نہ پائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ایک ایک حکم کو ماننے کی اور احادیث پاک کے ایک ایک حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل کی جیسی خلاف ورزی اور ہٹ دھرمی اور شکوک و شبہات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر جو 57 ہے اس میں یہ واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں. وادی تیہ میں 40 سال تک کے لیے جب ان کو محصور کر لیا گیا تو ایک کھلا میدان تھا، کھلی جیل تھی. وہاں نہ تو مکانات تھے کہ ان کے نیچے سایہ حاصل کر لے، اور نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، اور ان لوگوں کے کپڑے مسلسل میلے ہوتے جا رہے تھے، کپڑے پھٹتے جا رہے تھے، اور کوئی چیز باہر سے وہاں آ نہیں سکتی تھی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. اس مقام پر یہودی ٹھہرے ہوئے تھے بنی اسرائیل، تو رات میں تو اندھیرا رہتا ہے، بہت سایہ رہتا ہے. دن کے اجالے میں بادل آ جاتا اور ان کے سروں پر معلق ہو جاتا، اس میں ٹھنڈک ہوتی تھی، دھوپ کی گرمی یا دھوپ کی تمازت سے محفوظ ہو جاتا. اور رات جب اندھیرا چھا جاتا تو لوگوں نے کہا اے موسیٰ اندھیرے میں ڈر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ رات میں ایک روشنی کو عطا فرماتے، جیسا کہ ہم یہ بلب اور ٹیوب لائٹ کی روشنی حاصل کرتے ہیں، ویسے ہی ایک روشن ستارہ روشنی نمودار ہوتی، اندھیری رات بھی ان کے لیے اجالی بن جاتی تھی. کھانے کے لیے من و سبا نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. من کہتے ہیں ترنجبین کو. وہاں چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے تھے جنگل میں، اس وادی تیہ میں. تو رات میں سردیوں کے زمانے میں جیسے شبنم پڑتی ہے اور شبنم کے قطرے پتوں پہ آ جاتے ہیں، ایسے وہاں کے درختوں کے چھوٹے چھوٹے درخت کے پتوں پر ترنجبین یا خاص قسم کا حلوہ آتا جانب اللہ آسمان سے اور پتوں پہ لگ جاتا تھا. یہ ان پتوں سے حلوے کو نکالتے، صاف کر لیتے اور کھاتے تھے. اور بٹیر پرندے ان کے سامنے آ جاتے، بیٹھ جاتے، بھاگتے نہیں تھے. جب بٹیر پرندوں کو پکڑتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ بھنا ہوا گوشت ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہاتھ سے پکڑتے ہوئے ایسا دکھتا بھنا ہوا گوشت ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ اس کو ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت بھون کے کھاتے تھے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو روایت ہے کہ ہاتھ سے بٹیر پرندے پکڑنے کے ساتھ ہی وہ بھنے ہوئے گوشت میں تبدیل ہو جاتا، یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس چولہا کہاں تھا
آگ کہاں سے لگاتے تھے، کہاں جلاتے تھے، کہاں پکانے کا انتظام ہی نہیں تھا، کیا کرتے تھے؟ تو من سلوا نازل فرمایا. پانی جب ختم ہو گیا، پیاس کی شدت ہوئی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں پتھر ہے، اس پر آپ اپنا عصا ماریے. ایک خاص پتھر تھا، اس کو جو عصا مارا اس میں 12 چشمے پھوٹ پڑے. ایک ایک قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ. کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم 12 خاندان پر مشتمل تھی. حضرت یعقوب کی 12 اولاد تھی، 12 بیٹے، 12 بیٹوں کی ایک ایک قوم تھی، تاکہ ان کو پانی لینے میں کوئی دقت نہ ہو. ان کے کپڑے میلے ہو جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام فرمایا، کپڑے میلے نہ ہوں، کپڑے پرانے نہ ہوں، جسم پر گندگی نہ لگنے پائے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کے کپڑے کے سائز بدلتے رہتے. بچہ چھوٹا ہے تو وہ کپڑا جو اس کے سائز کا ہوتا ہے، جب بڑا ہو جائے تو کپڑا بیکار ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کپڑا سلاؤ، پھر اور بڑا ہو جائے تو پھر اور دوسرا کپڑا سلاؤ. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نظام فرمایا کہ چھوٹے بچوں کے جسم پر کپڑے آ جاتے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے وہ کپڑا بھی خود بخود بڑا ہوتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وادی طی میں بھی ان پر انعام ہی انعام فرمایا. ایک طرف محصور ہے اپنے گناہوں کی بنیاد پر، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی. فرمایا کلوا من طیبات، جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس سے کھائیے، شوق سے کھائیے. اللہ کا حکم یہ تھا کہ بس جتنا آتا ہے کھا لیجیے، جمع مت کیجیے، اسٹاک مت کیجیے. لیکن ان لوگوں نے ترنجبین اور بٹیر کے گوشت کو جمع کرنا شروع کر دیا. جب جمع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اٹھا لیا ہے، اس میں کمی کر دی، بدبو پیدا ہو گئی. اسی طرح اشارہ ہے وما ظلمونا، اور ان لوگوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. یعنی ہم نے کہا تھا لا تدخروا، اس کو جمع نہیں کرنا، اسٹاک نہیں کرنا، اسٹاک کر کے انہوں نے خود اپنا نقصان کیا. لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے. تو یہ قوم بنی اسرائیل کا حال ہے کہ قدم قدم پر نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت بھی آ رہی ہے، پھر بھی نافرمانی میں نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں. اس ہمارے لیے ایک عبرت کی باتیں ہیں. ہمیں ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے. ہم سب کو ان واقعات سننے کے بعد اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہمیشہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں ان کے جیسا مت بنا، بلکہ اپنے شکر گزار اور قدر دان بندوں میں شامل فرما لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.